الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت ساتواں حصہ باری مقرر کرنے کا بیان۔ عورتوں کے مابین باری مقرر کرنے اور عدل کرنے کے حوالے سے ہمارے مسائل چل رہے ہیں، اور اب آگے جو ہے وہ مسئلہ نمبر 2 سماعت کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، ایک ہی بیوی ہے مگر مرد اس کے پاس نہیں رہتا بلکہ نماز روزہ میں مشغول رہتا ہے، تو عورت شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے اور اسے حکم دیا جائے گا کہ عورت کے پاس بھی رہا کرے، یعنی اپنے ہی کاموں میں لگایا، مطلب نماز روزہ کے اندر مشغول رہتا ہے اور بیوی کی طرف اس کی بالکل بھی توجہ نہیں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر عورت جو ہے وہ شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے اور اس مرد کو یہ حکم دیا جائے گا کہ عورت کے پاس بھی رہا کرے، اس کے ساتھ صحبت جماع کے معاملات کرے، عورت کو بھی ٹائم دے، کہ حدیث پاک میں ہے وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یعنی تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، اور روزمرہ شب بیداری اور روزے رکھنے میں اس کا حق تلف ہوتا ہے، یعنی اس کا حق ضائع ہو جائے گا۔ رہا یہ کہ اس کے پاس رہنے کی کیا میعاد ہے، یعنی پیچھے جو مسئلہ بیان کیا کہ ظاہر سی بات ہے اگر روزمرہ شب بیداری کرے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر عبادت کے اندر مصروف رہے گا، بیوی کو ٹائم نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنے میں بھی اگر رہے گا اس کے اندر بھی بیوی کے حق جو ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اس مرد کو یہ کہا جائے گا کہ ہر ایک چیز میں توازن برقرار رکھے، خیر الامور اوساطها، میانہ روی یہ بہتر ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ بیوی کو بھی اس کا حق جو ہے وہ ضرور دے۔ رہا یہ کہ اس کے پاس رہنے کی کیا میعاد ہے، تو اس کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ 4 دن میں 1 دن اس کے لیے اور 3 دن عبادت کے لیے، اور صحیح یہ ہے کہ اسے حکم دیا جائے کہ عورت کا بھی لحاظ رکھے، اس کے لیے بھی کچھ وقت دے، اور اس کی مقدار شوہر کے متعلق ہے، شوہر جتنا چاہے وہ اپنا جو ہے وہ مقرر کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شوہر کی مرضی پر ہے، تو خلاصہ یہ کہ دونوں کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلائے، عورت کو بھی جو ہے وہ ٹائم دے اور اپنے عبادت نماز روزے وغیرہ کے اندر بھی مشغول رہے۔ مسئلہ نمبر 3، نئی اور پرانی، کمواری اور سیب، تندرست اور بیمار، حاملہ اور غیر حاملہ، اور وہ نابالغہ جو قابل وطی ہو، حیض و نفاس والی، اور جس سے ایلا یا زہار کیا ہو، اور جس کو طلاق رجعی دی اور رجد کا ارادہ ہو، اور احرام والی، اور وہ مجنونہ جس سے ایذا کا خوف نہ ہو، مسلمہ اور کتابیہ سب برابر ہیں، سب کی باریاں برابر ہوں گی، یعنی جتنی بھی عورتوں کا یہ پیچھے ذکر کیا گیا ہے، کنواری ہے، سیب ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، حاملہ ہے، غیر حاملہ ہے، جس سے ایلا یا زہار کیا گیا ہے۔ زہار یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ زہار کر لیتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر قسم، یعنی یہ کہہ لیتا ہے اپنی بیوی کے کسی عضو کو جو ہے وہ اپنی محارم میں سے کسی کے ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے جس کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو یہ زہار ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو بھی عورت اس طرح کی ہو یا جس کے ساتھ ایلا کیا گیا ہو، تو وہ ساری کی ساری عورتیں ان معاملات کے اندر برابر ہوں گی، سب کی باریاں جو ہیں وہ برابر ہوں گی۔ یوں ہی مرد عنین ہو یا خصی، عنین سے مراد یعنی عنین نامرد کو کہا جاتا ہے، اور خصی وہ شخص جس کے خصیے نکال دیے گئے ہوں، مریض ہو یا تندرست، بالغ ہو یا نابالغ، قابل وطی، ان سب کا ایک ہی حکم ہے، یعنی نابالغ، قابل وطی، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی سب کا حکم جو ہے وہ ایک ہی ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، ایک زوجہ کنیز ہے، دوسری حرہ، تو آزاد کے لیے 2 دن اور 2 راتیں، اور کنیز کے لیے 1 دن رات، اور اگر اس عورت کے پاس جو کنیز ہے 1 دن رات رہ چکا تھا کہ آزاد ہو گئی، تو حرہ کے پاس چلا جائے، یعنی
وہ عورت جو پہلے کنیز تھی 1 دن اور 1 رات رہ چکا ہے، تو اب جو ہے وہ اس کو آزاد کر دیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کا حکم بھی حرہ والا ہوگا، لیکن اب اس کے پاس 1 دن اور 1 رات گزار چکا ہے، تو اب جو ہے وہ جو حرہ اس کی بیوی تھی اس کے پاس چلا جائے۔ یوں ہی حرہ کے پاس 1 دن رات رہ چکا تھا، اب کنیز آزاد ہو گئی، تو کنیز کے پاس چلا جائے کہ اب اس کے یہاں 2 دن رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی چونکہ پہلے وہ آزاد تھی اور دوسری جو بیوی تھی وہ لونڈی تھی، کنیز تھی، تو اب جب وہ آزاد ہو گئی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ جو پہلے والی بیوی جو پہلے آزاد تھی، اب اس کے لیے کوئی وجہ ترجیح باقی نہیں ہے کہ اس کے پاس 2 دن رہے، بلکہ اب اس کے پاس بھی جو ہے وہ 1 دن ہی رہے گا۔ اس طرح یہ عدل ان دونوں کے مابین جو ہے وہ قائم رہے گا۔ جو کنیز جس کی ملک میں ہے اس کے لیے باری نہیں ہے، یعنی جو ایک تو وہ ہے جو ایسی کنیز ہے جو اس کی بیوی ہے جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، تو اس کے لیے یہ باری کا معاملہ ہے۔ ہاں البتہ جو کنیز اس کی ملکیت میں ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا اس نے بلکہ خریدا ہوا ہے، ملکیت اس کو حاصل ہے، تو اس کے لیے باری کا کوئی جو ہے وہ کنسپٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ ویسے بھی یہ جمع کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، باری میں رات کا اعتبار ہے، لہٰذا ایک کی رات میں دوسری کے یہاں بلا ضرورت نہیں جا سکتا، یعنی ایک رات جس بیوی کے لیے مقرر کی ہوئی ہے تو اسی کے پاس ہی گزارنی ہوگی، اصل جو ہے وہ رات کا اعتبار ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہو اس صورت میں یہ دوسری بیوی کے پاس جو ہے وہ اس کے ہاں جا سکتا ہے، البتہ جو باری مقرر کی ہے رات کی وہ جس بیوی کی مقرر کی ہے اسی کے پاس رہنا ہوگا۔ ہاں دن میں کسی حاجت کے لیے جا سکتا ہے، اور دوسری بیمار ہے تو اس کے پوچھنے کو رات میں بھی جا سکتا ہے، یعنی جس عورت کی باری مقرر ہے اس کے علاوہ جو دوسری بیوی ہے وہ بیمار ہے تو اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے رات کے وقت بھی جا سکتا ہے، اور مرض شدید ہے تو اس کے یہاں رہ بھی سکتا ہے، اگر مرض زیادہ ہے تو دوسری بیوی کے ہاں رہ بھی سکتا ہے، یعنی جب اس کے یہاں کوئی ایسا نہ ہو جس سے اس کا جی بہلے اور تیمارداری کرے۔ ایک کی باری میں دوسرے سے دن میں بھی جمع نہیں کر سکتا، یعنی یہ جو دوسری بیوی کے پاس، یعنی اگر وہ سخت بیمار ہے تو اس کے پاس رہنے کی اجازت دی گئی ہے، تو وہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ اس کے پاس کوئی اور تیمارداری کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کے پاس بیٹھے جس سے اس کا دل جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو رہنے کی اجازت ہوگی۔ اگر اس کے پاس کوئی اس طرح کا ہے جو تیمارداری کرنے والا ہے، خیال رکھنے والا ہے، تو پھر جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ ہاں دن میں جو جانے کی اجازت ہے کہ وہ جس بیوی کی باری مقرر ہے اس کے علاوہ دوسری کے پاس دن میں جا سکتا ہے، اس جانے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جمع نہیں کر سکتا، یعنی جس بیوی کی باری مقرر ہے جمع بھی اسی کے ساتھ ہی کیا جائے گا، چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو۔ دوسری بیوی کے پاس دن میں جا تو سکتا ہے لیکن جمع کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، رات میں کام کرتا ہے، مثلا پہرا دینے پر نوکر ہے تو باریاں دن کی مقرر کرے۔ ظاہر سی بات ہے رات کو وہ جو ہے وہ ویسے تو باری کے اندر رات کا اعتبار ہے، مگر چونکہ یہ رات کو کام کرتا ہے، پہرا وغیرہ دیتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ جو باریاں مقرر کی جائیں گی یہ دن کے اعتبار سے مقرر کی جائیں گی۔ مسئلہ نمبر 7، ایک عورت کے یہاں آفتاب کے غروب کے بعد آیا اور دوسری کے یہاں بعد عشاء، تو باری کے خلاف ہوا، یعنی جو باری مقرر کی گئی تھی، جو حق بنتا تھا اس کے خلاف کیا اس نے، یعنی رات کا حصہ دونوں کے پاس برابر صرف کرنا چاہیے۔ رہا دن، اس میں برابری ضروری نہیں، ایک کے پاس دن کا زیادہ حصہ گزرا دوسری کے پاس کم، تو اس میں حرج نہیں ہے، یعنی اصل جو باری کے اندر اعتبار ہے وہ رات کا ہے۔ اگر ایک بیوی کے پاس اس وقت آتا ہے کہ جب سورج غروب ہوا اس وقت آ جاتا ہے، چونکہ رات شروع ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ جو دوسری بیوی ہے اس کے پاس بھی اسی وقت پہنچ جائے، اس میں جو ہے وہ تاخیر نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 8، شوہر بیمار ہوا اور عورتوں کے مکانات سکونت کے علاوہ بھی اس کا کوئی مکان ہے اور اسی گھر میں ہے، تو ہر ایک کو اس کی باری پر اس مکان میں بلائے، یعنی جہاں اس کی بیویاں رہتی ہیں ان مکانات کے علاوہ کوئی اور بھی اس کا مکان ہے اور وہ خود اپنے اسی گھر میں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس دن جس عورت کی باری ہو اس دن اس کو اپنے مکان پر بلا لے، اور اگر ان میں سے کسی کے مکان میں ہے تو دوسرے کی باری میں اس کے مکان پر چلا جائے، یعنی اگر کسی ایک بیوی کے پاس ہے
اور پھر بیماری کی حالت میں دوسری بیوی کی باری کا دن آ جاتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس بیوی کے گھر کو چھوڑ کر دوسری بیوی کے مکان پر چلا جائے، اور اگر اتنی طاقت نہیں کہ دوسری کے یہاں جائے تو صحت کے بعد دوسری کے یہاں اتنے ہی دن ٹھہرے جتنے دن بیماری میں اس کے یہاں تھا۔ یعنی یہ عدل کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب اگر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا سخت بیمار ہے، چل نہیں سکتا، تو بعد میں اتنے ہی دن جو ہے وہ اس بیوی کے پاس گزارے تاکہ دونوں کا معاملہ برابر ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 9، یہ اختیار شوہر کو ہے کہ ایک ایک دن کی باری مقرر کرے یا 3 دن کی، بلکہ ایک ہفتہ کی بھی مقرر کر سکتا ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک دن ایک بیوی کے پاس، دوسرا دن دوسری بیوی کے پاس، یہ کر سکتا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 دن ایک بیوی کے پاس گزارے گا اور 3 دن دوسری بیوی کے پاس۔ اور اگر ایسا نہیں زیادہ کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی ہے کہ ایک ہفتہ ایک بیوی کے پاس گزارے اور دوسرا ہفتہ دوسری بیوی کے پاس۔ اور یہ بھی شوہری کو اختیار ہے کہ شروع کس کے پاس سے کرے، ایک ہفتہ سے زیادہ نہ رہے، اور اگر ایک کے پاس جو مقرر کیا ہے اس سے زیادہ رہا تو دوسری کے پاس بھی اتنے ہی دن رہے۔ یعنی اگر ایک بیوی کے پاس جو مقرر کیا گیا تھا اس سے زیادہ دن رہتا ہے تو دوسری کے پاس بھی جو ہے وہ اتنے ہی دن زیادہ رہے تاکہ عدل جو ہے وہ برقرار رہے۔ مسئلہ نمبر 10، جب سب عورتوں کی باریاں پوری ہو گئیں، یعنی جو مقرر کیا تھا کہ ہفتہ ہفتہ ان کے پاس رہے گا، 2 دن رہے گا، 3 دن رہے گا، جب ایک بار ساری باریاں پوری ہو چکی تو کچھ دنوں ان میں سے کسی کے پاس نہ رہے، بلکہ کسی کنیز کے پاس رہنے یا تنہا رہنے کا شوہر کو اختیار ہے۔ یعنی یہ ضرور نہیں کہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے یہاں رہے، وہ علیحدہ بھی رہ سکتا ہے، تنہا بھی رہ سکتا ہے، کسی کنیز کے پاس بھی رہ سکتا ہے، تو یہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی بیوی کے پاس ہونا ضروری ہے، بلکہ وہ اکیلا بھی رہ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 11، ایک عورت کے پاس مہینہ بھر رہا اور دوسری کے پاس نہ رہا، اس نے دعویٰ کیا تو آئندہ کے لیے قاضی حکم دے گا کہ دونوں کے پاس برابر رہے، اور پہلے جو 1 مہینہ رہ چکا ہے اس کا معاوضہ نہیں، اگرچہ عدل نہ کرنے سے گناہگار ہوا اور قاضی کے منع کرنے پر بھی نہ مانے تو سزا کا مستحق ہے۔ اب قاضی جو ہے اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اگر جو ہے وہ قاضی کی بات جو ہے وہ نہیں مانے گا۔ مسئلہ نمبر 12، سفر کو جانے میں باری نہیں، یعنی یہ جو باری کا حکم بیان کیا گیا یہ حالت قیام کے اندر ہے، جب سفر نہ ہو، سفر میں جب جانا ہو تو اس میں باری جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ شوہر کو اختیار ہے، جسے چاہے اپنے ساتھ لے جائے، اور بہتر یہ ہے کہ قرعہ ڈالے، جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے ساتھ لے جائے، اور سفر سے واپسی کے بعد اور عورتوں کو یہ حق نہیں کہ اس کا مطالبہ کریں کہ جتنے دن سفر میں رہا اتنے دنوں ان باقیوں کے پاس رہے، بلکہ اب سے باری مقرر ہوگی۔ یعنی عورتیں جو پیچھے رہنے والی تھیں وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم اتنے دن، مثال کے طور پر 10 دن اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے کر گئے ہوئے تھے تو لہٰذا اب 10 دن ہمارے پاس بھی رہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب شوہر جو ہے وہ باریاں مقرر کر کے پھر ان کے پاس جو ہے وہ رہا کرے گا۔ اور سفر سے مراد شرعی سفر ہے جس کا بیان نماز میں گزرا، عرف میں پردیس میں رہنے کو بھی سفر کہتے ہیں، یہ مراد نہیں۔ یعنی یہ جو سفر کی بات کی ہے اس سفر سے مراد جو ہے وہ شرعی سفر ہے، شرعی سفر کے اوپر اگر جائے گا تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ جس عورت کو جائے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 13، عورت کو اختیار ہے کہ اپنی باری سوت کو ہبہ کر دے، یعنی جو اس کی سوتن ہے اپنی باری اس کو دے سکتی ہے، اور ہبہ کرنے کے بعد واپس لینا چاہے تو واپس لے سکتی ہے، یہ اس کو اختیار ہے۔ مسئلہ نمبر 14، 2 عورتوں سے نکاح کیا اس شرط پر کہ ایک کے یہاں زیادہ رہے گا، یا عورت نے کچھ مال دیا یا مہر میں سے کچھ کم کر دیا کہ اس کے پاس زیادہ رہے، یعنی عورت نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ مجھ سے یہ مال لے لو، میرے پاس زیادہ رہنا کرنا، یا مہر میں چھوڑ دیتی ہوں یا اس میں سے کچھ کم کر دیتی ہوں تو میرے پاس زیادہ وقت گزارنا، یا شوہر نے ایک کو مال دیا کہ وہ اپنی باری سوت کو دے دے،
یعنی ایک بیوی کو یہ زیادہ مال دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم یہ مال مجھ سے لے لو اور پھر جو ہے وہ اپنی باری دوسری بیوی کو، جو میری دوسری بیوی ہے، اس کو دے دینا۔ یا ایک عورت نے دوسری کو مال دیا کہ یہ اپنی باری اسے دے دے، یہ سب صورتیں باطل ہیں اور جو مال دیا ہے واپس ہوگا، یعنی ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 15، وطی و بوسہ ہر قسم کے تمتع سب عورتوں کے ساتھ یکساں کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی ایک کے ساتھ جمع زیادہ کرتا ہے، وطی زیادہ کرتا ہے، بوس و کنار وغیرہ یہ محبت کا اظہار زیادہ کرتا ہے، تو یہ لازم نہیں کہ سب عورتوں کے ساتھ ایسا ہی کرے، بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے، ہاں لازم نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ محبت جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ برابر ہو، یہ لازمی نہیں۔ مسئلہ نمبر 16، ایک مکان میں دو یا چند عورتوں کو اکٹھا نہ کرے، اور اگر عورتیں ایک مکان میں رہنے پر خود راضی ہوں تو رہ سکتی ہیں، مگر ایک کے سامنے دوسری سے وطی نہ کرے۔ اگر ایسے موقع پر عورت نے انکار کر دیا تو نافرمان نہیں قرار دی جائے گی۔ یعنی ایک عورت اس کے ساتھ وطی کرنا چاہتا ہے اور دوسری عورت بھی اسی مکان میں ہے، اسی کمرے میں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر بہتر تو یہ تھا کہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ مکان میں رکھتا، لیکن اگر ایک ہی مکان میں رکھا ہے تو اگر ایسی صورتحال کے اندر اگر عورت یہ انکار کر دیتی ہے کہ میں نہیں صحبت نہیں کرتی، تو ایسی صورتحال کے اندر عورت نافرمان نہیں ہوگی، کیونکہ دوسری عورت بھی اسی کمرے کے اندر موجود ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کا منع کر دینا یہ ایک فطرتی تقاضا ہے، تو ایسی صورتحال میں عورت نافرمان نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 17، عورت کو جنابت و حیض و نفاس کے بعد نہانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ جب عورت حیض سے فارغ ہو گئی، نفاس سے فارغ ہو گئی، غسل جنابت ہوئی، جنابت کا غسل کرنے پر جب وہ مجبور کر سکتا ہے، مگر عورت کی تابعہ ہو تو جبر نہیں، یعنی اس صورت کے اندر جب وہ زبردستی نہیں کر سکتا۔ خوشبو استعمال کرنے اور موئے زیر ناف، یعنی ناف کے نیچے کے جو بال ہوتے ہیں، صاف کرنے پر بھی مجبور کر سکتا ہے۔ اور جس چیز کی بو سے اسے نفرت ہے، یعنی اسے اچھی نہیں لگتی، مثلا کچا لہسن، کچی پیاز، مولی وغیرہ کھانے، تمباکو کھانے یا حقہ پینے کو منع کر سکتا ہے، بلکہ ہر مباح چیز جس سے شوہر منع کرے عورت کو اس کا ماننا واجب ہے۔ یعنی ایسی چیز جو اس کے لیے ہے تو مباح جائز ہے، مگر شوہر اس کو ناپسند کرتا ہے، شوہر کو اچھا نہیں لگتا، تو اس عورت کے لیے واجب ہے کہ اس کام کو ترک کر دے۔ مسئلہ نمبر 18، شوہر بناؤ سنگھار کو کہتا ہے، یعنی میک اپ کرنے کو کہتا ہے اور یہ نہیں کرتی، یا وہ اپنے پاس بلاتا ہے اور یہ نہیں آتی، اس صورت میں شوہر کو مارنے کا بھی حق ہے، اور نماز نہیں پڑھتی تو طلاق دینی جائز ہے، اگرچہ مہر ادا کرنے پر قادر نہ ہو۔ نماز نہیں پڑھتی تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق بھی دے سکتا ہے، مہر اگرچہ بعد میں ادا کر دے۔ مسئلہ نمبر 19، عورت کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہو تو اگر شوہر عالم ہو تو اس سے پوچھ لے، اور عالم نہیں تو اس سے کہے وہ پوچھ آئے، وہ خود جا کر جائے، وہ کسی دوسرے سے پوچھ آئے، اور ان صورتوں میں اسے خود عالم کے یہاں جانے کی اجازت نہیں، اور یہ صورتیں نہ ہوں تو جا سکتی ہے۔ یعنی اگر اس کا شوہر بھی عالم نہیں ہے اور شوہر جا بھی نہیں سکتا، یا شوہر کسی دوسرے ملک میں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ جا سکتی ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ شوہر سے اجازت لے کر اس کو بتا کر وہ پھر جائے۔ مسئلہ نمبر 20، عورت کا باپ اپاہج ہو اور اس کا کوئی نگران نہیں، اس کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی دیکھ بھال، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو عورت اس کی خدمت کے لیے جا سکتی ہے اگرچہ شوہر منع کرتا ہو۔ یعنی شوہر منع بھی کرتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جب کہ باپ اپاہج ہے، جب وہ کسی کام کاج کے قابل نہیں، خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو ایسی صورتحال کے اندر شوہر منع بھی کرے تو اور اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جائے اور اپنے باپ کی وہ خدمت کرے۔ حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق۔ صاحب بھاری شیر یہاں سے حقوق الزوجین کے متعلق مسائل وہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، آج کل عام شکایت ہے کہ زن و شوہر میں نا اتفاقی ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان آپس میں نا اتفاقی ہے، مرد کو عورت کی شکایت ہے تو عورت کو مرد کی، ہر ایک دوسرے کے لیے بلائے جان ہے۔
یعنی مصیبت بنا ہوا ہے، اور جب اتفاق نہ ہو تو زندگی تلخ ہو جاتی ہے، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، تکلیف دہ ہو جاتی ہے، اور نتیجے انتہائی خراب ہوتے ہیں، اور آپس کی نا اتفاقی علاوہ دنیا کی خرابی کے دین بھی برباد کرنے والی ہوتی ہے۔ یعنی آپس کی جو ہے نا اتفاقی ہے، نا چاکی ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں دنیا تو برباد ہو ہی رہی ہے، لیکن جب آپس میں نا اتفاقی ہوگی، ایک دوسرے کے گلے شکوے ہوں گے، غیبتیں، بہتان، الزام تراشیاں ہوں گی، تو ایسی صورتحال کے اندر دین کی بھی جو ہے وہ دین کا بھی نقصان ہوگا، اور اس نا اتفاقی کا اثر بد انہی تک محدود نہیں رہتا۔ یعنی یہ جو میاں بیوی کی آپس میں نا اتفاقی ہے، اس کا جو برا اثر ہے یہ انہی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اولاد پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اولاد کے دل میں نہ باپ کا ادب رہتا ہے، نہ ماں کی عزت۔ اس نا اتفاقی کا بڑا سبب یہ ہے کہ طرفین سے مراد یعنی میاں بیوی، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے اور باہم رواداری سے کام نہیں لیتے۔ مرد چاہتا ہے کہ عورت کو باندی سے بد تر کر کے رکھے، یعنی مرد یہ چاہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے تو میں اس کو لونڈیوں کی طرح رکھوں، یہ میری خادمہ بن کر رہے، اور عورت چاہتی ہے کہ مرد میرا غلام رہے، جو میں چاہوں وہ ہو، چاہے کچھ ہو جائے مگر بات میں فرق نہ آئے۔ یعنی شوہر بیوی کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے اور بیوی شوہر کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ جب ایسے خیالات فاسدہ طرفین میں پیدا ہوں گے تو کیوں کر نبھ سکے، یعنی کیوں کر پھر آپس میں گزارا ہوگا، جب خیالات ہی اچھے نہیں ہیں، جب طور طریقے ہی اچھے نہیں ہیں، نیت ہی اچھی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر پھر گزارا نہیں ہو سکتا، اور دن رات کی لڑائی اور ہر ایک کے اخلاق و عادات میں برائی اور گھر کی بربادی، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ اب قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوتا ہے مردوں کے حوالے سے، یعنی مرد کو کیا حکم دیا اور عورت کو کیا حکم دیا، اس کے تحت بھی ہم یہ سن لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جس طرح یہ حکم آیا کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 34 کے تحت اس کو بیان کیا کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر حاکم ہیں، جس سے مردوں کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح یہ بھی فرمایا وعاشروہن بالمعروف، یہ پارہ 4 سورۃ النساء آیت نمبر 19 کے تحت فرمایا کہ ان عورتوں کو اچھائی اور نیکی کے ساتھ رکھو، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو۔ یعنی مردوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور بیویوں پر یہ بات واضح کر دی کہ یہ مرد تمہارے حاکم ہیں۔ اس موقع پر ہم بعض حدیثیں ذکر کریں، یعنی صاحب بارش یہاں پر فرماتے ہیں اس موقع پر ہم بعض حدیثیں ذکر کریں جن سے ہر ایک کے حقوق کی معرفت حاصل ہو، مگر مرد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذمے عورت کے کیا حقوق ہیں، انہیں ادا کرے، اور عورت شوہر کے حقوق دیکھے اور پورے کرے۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک اپنے حقوق کا مطالبہ کرے اور دوسرے کے حقوق سے سروکار نہ رکھے، اور یہی فساد کی جڑ ہے۔ اور یہ بہت ضرور ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ ہر ایک دوسرے کی بے جا باتوں کا تحمل کرے، یعنی ان باتوں کو برداشت کرے۔ اگر کوئی دوسرا کوئی اس طرح کی بات کر دیتا ہے جو اس کو ناپسند ہے، اس کو اچھا نہیں لگا، مگر پھر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو برداشت کر جائے، اور اگر کسی موقع پر دوسری طرف سے زیادتی ہو تو آمادہ با فساد نہ ہو، یعنی لڑائی جھگڑے کے لیے تیار نہ ہو جائے کہ ایسی جگہ ضد پیدا ہو جاتی ہے اور سلجھی ہوئی بات بھی الجھ جاتی ہے۔ ایسی حالت کے اندر معاملہ جو ہے وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر ایک کی طرف سے زیادتی ہو بھی جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کو برداشت کر لے، غصہ پی جائے، تو ایسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپس میں جو ہے وہ پیار و محبت کا سلسلہ قائم ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 1، اب یہاں سے صاحب بھاری شریعت جو ہیں وہ زوجین کے حقوق کے حوالے سے احادیث کو بیان فرما رہے ہیں، مختلف احادیث ذکر کریں گے تاکہ شوہر کے حقوق بھی واضح ہو جائیں اور بیوی کے حقوق بھی واضح ہو جائیں۔ حدیث نمبر 1، حاکم نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب آدمیوں سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا۔ حدیث نمبر 2 تا 5، یعنی اکٹھی جو ہے وہ 4 احادیث کو ذکر کر دیا ہے۔
نسائی ابو ہریرہ سے اور امام احمد معاذ سے اور حاکم بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی اس سے مرد کی اہمیت اور شوہر کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی کی مثل ابو داود اور حاکم کی روایت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس میں سجدہ کی وجہ بھی بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حق عورتوں کے ذمہ کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 6، امام احمد و ابن ماجہ و ابن حبان عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ غیر خدا کے لیے سجدہ کرے تو حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک شوہر کے کل حق ادا نہ کرے۔ حدیث نمبر 7، امام احمد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر آدمی کا آدمی کے لیے سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کہ اس کا اس کے ذمے بہت بڑا حق ہے۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہوں جن سے پیپ اور کچ لہو یعنی پیپ ملا ہوا خون بہتا ہو، پھر عورت اسے چاٹے تو حق کے شوہر ادا نہ کیا۔ حدیث نمبر 8، صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شوہر نے عورت کو بلایا، اس نے انکار کر دیا اور غصہ میں اس نے رات گزاری تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب تک شوہر اس سے راضی نہ ہو اللہ عز و جل اس عورت سے ناراض رہتا ہے۔ حدیث نمبر 9، امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے تو حور عین کہتی ہے خدا تجھے قتل کرے، اسے ایذا نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ حدیث نمبر 10، طبرانی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق کے شوہر ادا نہ کرے۔ حدیث نمبر 11، طبرانی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرمایا، جو عورت خدا کی اطاعت کرے اور شوہر کا حق ادا کرے اور اسے نیک کام کی یاد دلائے اور اپنی عصمت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا۔ پھر اس کا شوہر با ایمان نیک خو ہے یعنی نیک عادت والا ہے تو جنت میں وہ اس کی بیوی ہے، ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ یعنی اگر وہ بیوی خود نیک ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ بھی نیک ہے تو وہ دونوں اب جنت میں بھی میاں بیوی ہوں گے، اور اگر بیوی تو نیک ہے لیکن شوہر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر بنا دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 12، ابو داود و طیالسی و ابن عساکر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے اور سوا فرض کے کسی دن بغیر اس کی اجازت کے روزہ نہ رکھے۔ اگر ایسا کیا یعنی بغیر اجازت روزہ رکھ لیا تو گناہ گار ہوئی، اور بدون اجازت یعنی بغیر اجازت اس کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ اگر عورت نے کر لیا تو شوہر کو ثواب ہے اور عورت پر گناہ، اور بغیر اجازت اس کے گھر سے نہ جائے۔ اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ عز و جل اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ عرض کی گئی اگرچہ شوہر ظالم ہو؟ فرمایا اگرچہ ظالم ہو۔ حدیث نمبر 13،
طبرانی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کے بچھونے یعنی بستر کو نہ چھوڑے اور اس کی قسم کو سچا کرے اور بغیر اس کی اجازت کے باہر نہ جائے اور ایسے شخص کو مکان میں آنے نہ دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو۔ بقیہ حدیث تو واضح ہے، اور یہ جو بیان کیا کہ اس کی قسم کو سچا کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے متعلق کوئی قسم کھا لیتا ہے تو اب اس بیوی کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کی قسم کو ٹوٹنے نہ دے بلکہ اس قسم کو پورا کر دے۔ حدیث نمبر 14، ابو نعیم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرمایا، اے عورتو خدا سے ڈرو اور شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو، اس لیے کہ عورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شوہر کا کیا حق ہے تو جب تک اس کے پاس کھانا حاضر رہتا یہ کھڑی رہتی۔ جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہوتا تو یہ عورت اس کے پاس موجود رہتی۔ حدیث نمبر 15، ابو نعیم حلیہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عفت کی محافظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حدیث نمبر 16، ترمذی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں مری کہ شوہر راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حدیث نمبر 17، بہقی شعب الایمان میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور ان کی کوئی نیکی بلند نہیں ہوتی۔ نمبر 1، بھاگا ہوا غلام جب تک اپنے آقاؤں کے پاس لوٹ نہ آئے اور اپنے کو ان کے قابو میں نہ دے دے، اور نمبر 2، وہ عورت جس کا شوہر اس پر ناراض ہے، اور نمبر 3، نشے والا جب تک ہوش میں نہ آئے۔ آگے صاحب بھارشی فرماتے ہیں کہ یہ چند حدیثیں حقوق شوہر کی ذکر کی گئیں، یعنی وہ حدیث ذکر کی گئی ہیں کہ جن میں شوہر کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ عورتوں پر لازم ہے کہ حقوق شوہر کا تحفظ کریں، حفاظت کریں، ان کو پورا کریں، اور شوہر کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وبال یعنی نقصان اپنے سر نہ لیں کہ اس میں دنیا و آخرت دونوں کی بربادی ہے، نہ دنیا میں چین نہ آخرت میں راحت۔ اب بعض وہ حدیث ذکر کی جاتی ہیں کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ مردوں پر ضرور ہے کہ ان کا لحاظ کریں اور ان ارشادات عالیہ کی پابندی کریں۔ اب وہ حدیث ذکر کی جائیں گی کہ جن کے اندر عورتوں کے حقوق کو بیان کیے گئے ہیں اور ان کو پورا کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے۔ آئیے ان کے تحت حدیثیں سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 18، بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت فرماتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ وہ پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے چلے تو توڑ دے گا اور اگر ویسی ہی رہنے دے تو ٹیڑھی باقی رہے گی۔ اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تو اسے برتنا چاہے، اس کے ساتھ رہنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے، اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور توڑنا طلاق دینا ہے۔